السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا استقبال ہے کے پی نیوز کے راہ جنت پروگرام میں۔ ہم اس بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ان دنوں اسلامک طریقہ کیا ہے طلاق اور خلا کا۔ اس عنوان پہ مولانا آج کل معاشرے میں جو ہے حالات اس قدر یہ ہو گئے ہیں کہ رشتے پہلے کی طرح آپسی رشتوں میں جو ہے رنجش ہو کے یا کسی بھی وجہ سے طلاق یا خلا پہ نوبت آ جا رہی ہے۔ کئی نوجوان جو ہے شادی کے بعد فوری بات بھی ہو رہے ہیں یا کچھ سمے وقت کے بعد ہو رہے ہیں، لیکن یہ معاملے بہت زیادہ معاشرے میں ہوئے۔ تو اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں اس پہ؟ کس طریقے سے ان چیزوں کا ہمیں اور ہمارے حضور کو یہ پسندیدہ تھی یا ناپسندیدہ، یہ جائز کاموں میں کیا تھی؟ اگر آپ ہمارے ویورز کو بتاتے ہیں تو اسے بڑا فائدہ پہنچے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح، طلاق اور خلا کا ایک مختصر سا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسلام میں اس کی کیا تعلیمات ہیں؟ جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے جو نکاح ہوتا ہے، اس نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلق لکم من ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، بیویاں بنائی ہیں نکاح کے ذریعے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے درمیان پروردگار عالم محبت اور مودت اور پیار پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں، چند گھنٹوں کے اندر، جبکہ اس سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے سے ناآشنا تھے، نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، انجان تھے۔ تو حقیقت میں کا نکاح ایک ایسا بندھن ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بندھن دو خاندانوں کے ساتھ ہے، دو گھر والوں کے ساتھ، ایک لڑکے والے کا گھرانہ، ایک لڑکی والے کا گھرانہ، پھر لڑکے والوں کے گھرانے کے ساتھ دوسرے بھی رشتہ دار ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے اس کے دوسرے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو اسلام اس طرح جوڑ دیتا ہے، اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں اس آیات بینات کی تلاوت کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسے بہت سے انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ ڈرو جو رشتہ اس وقت تمہارے درمیان قائم ہوا ہے، اس رشتہ داری کے بارے میں پروردگار عالم قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا۔ والارحام، اور جو رشتہ ہوا ہے اس رشتے کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو حقیقت میں ایک عظیم رشتہ ہے زواج کا، میاں بیوی کا، اور پھر
اس بات پر بھی نگاہ ڈالیے، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کی مجلس ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، دونوں خاندانوں کی طرف سے کافی لوگ آتے ہیں، سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، اور ہر ایک کے سامنے اقرار ہوتا ہے میاں بیوی بن جانے کا، ہو جانے کا۔ لیکن زندگی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے، عاشروا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بیوی کو بھی حکم دیا گیا ہے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بیوی کے بارے میں کہا گیا، عورت بیوی جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، 1 مہینے کے روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہے، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے جی چاہو جنت میں چلی جاؤ، جس کے اندر یہ صفت موجود ہو۔ مردوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آپ نے حجۃ الوداع ادا کیا تھا، آخری حج، اس حج کے بعد دوسرا حج آپ نہیں کر سکے تھے۔ آپ نے عرفات کے میدان میں ایک عظیم خطبہ دیا تھا، جس میں آپ نے پوری امت قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے پیغام دیا تھا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری وصیت کو قبول کر لو، بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ لیکن زندگی میں اگر کبھی تناؤ پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے، وہ طلاق کی نوبت چاہے مرد کی طرف سے ہو اور چاہے بیوی کی طرف سے ہو، مرد کی طرف سے ہو تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے، طلاق کہتے ہیں جدا کرنے کو، بیوی کی طرف سے اسے خلا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو شوہر سے الگ کر لے۔ اسلام نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ تناؤ اتنا بڑھ گیا ہو تو بہرحال طلاق دی جا سکتی ہے، خلا لی جا سکتی ہے، لیکن اسلام میں طلاق کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کے نزدیک طلاق ہے۔ جہاں تک ہو سکے اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے، یہ سمجھ مرد کی طرف سے بھی ہو اور خواتین کی طرف سے بھی ہو، لیکن بیوی کی طرف سے اگر ناجائز طریقے سے خلا لی جائے، اس کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، تو اسلام میں اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ بلا وجہ بیوی خلا اگر لیتی ہے تو اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح مرد بھی سمجھایا گیا ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو سمجھاؤ۔ لیکن اگر حالات اس قدر بگڑ گئے ہوں کہ سوائے طلاق کے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، ان کا نکاح آپ نے کر دیا تھا حضرت زینب سے۔ حضرت زید پہلے غلام رہ چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت زینب بڑی خاندان کی، قریشی خاندان کی، لیکن دونوں بھی نباہ نہ ہو سکا۔ آپ نے سمجھایا، حضرت زید کو بھی سمجھایا، زینب کو بھی سمجھایا، حضرت زینب بھی کسی طرح رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، بالآخر دونوں میں تفریق کرا دی گئی۔
جب ایسے حالات بن جائیں تو طلاق کی اجازت ضرور ہے، لیکن ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن طلاق کا طریقہ بھی ہے، ایک اصول ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہدایات میں ہمیں یہ بات موجود ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبے کی ہے۔ دوسرے پارے میں سورہ البقرہ کے اندر طلاق 2 مرتبے کی ہے، 2 مرتبہ کیا ہے، طلاق دے دیا ہے تو رجوع کرنے کا حق ہے۔ طلاق کا طریقہ بتا رہا ہوں، قرآن نے بتایا ہے کہ بیوی یعنی حیض سے پاک ہو جائے، جس کو حدیث کی اصطلاح میں طہر کہتے ہیں، پاکی کو، پاکی کے زمانے میں اسے ایک طلاق دی جائے۔ اگر طلاق ناگزیر ہے، ضروری ہے، اب اس کے بعد دوسرے مہینے میں اسے طلاق دینی ہے۔ پہلے مہینے میں طلاق دے دی، دوسرا مہینہ آ گیا، دوسرا مہینے کے آنے سے پہلے اسلام نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے، واپس لا سکتا ہے بغیر نئے نکاح سے۔ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی لوٹنے کا طلاق، واپس لینے کا طلاق۔ اگر دوسرا مہینہ آنے سے پہلے اگر رجوع کر لیا تو رجوع تو ہو گیا، لیکن ایک طلاق پڑ چکی ہے، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ زندگی میں 3 ہی مرتبہ طلاق کی اجازت ہے۔ ایک طلاق پڑ گئی، دوسرے نکاح سے پہلے رجوع کر لیا، لیکن پہلا طلاق دیا پہلے مہینے میں، دوسرے مہینے میں پھر طلاق دے دی، رجوع نہیں کیا، 2 طلاقیں پڑ چکی ہیں۔ 2 طلاقیں پڑنے کے بعد بھی رجوع نہیں کیا، واپس نہیں لیا، اور تیسرا مہینہ آ گیا، اور ہر طلاق طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں دی جائے۔ تیسرا مہینہ آ گیا، اب تیسرے مہینے میں، اس مہینے میں بھی اس آدمی نے طلاق دے دی، رجوع نہیں کیا، نہ پہلے مہینے میں، نہ دوسرے مہینے میں، نہ تیسرے مہینے میں، تیسری طلاق پڑ گئی۔ یہ طلاق دینے کا اصول ہے۔ اب تیسرے مہینے میں طلاق دینے کے بعد وہ اس کو کہتے طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ، یعنی نکاح سے اب بالکل الگ ہو گئی، اب رجوع بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد حق تھا رجوع کر لیتے 2 طلاقوں تک، لیکن تیسری طلاق پڑ جانے کے بعد اب رجوع نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 مہینہ تو گزر گیا ہے، بیوی نکاح سے الگ ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی، لیکن 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد پھر دونوں کو احساس ہوا، پھر ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار، لیکن اب رجوع ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے ان کے لیے۔ اس کے لیے قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، 3 مکمل طلاق ہو جانے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے تو خاتون، اور جس سے نکاح کرتی ہے وہ خاتون اس کے ساتھ رہتی ہے 1 سال، 2 سال، مہینہ، 2 مہینہ، اور رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ رہتی ہے، نکاح کر لیتی ہے، لیکن 2 سال، 4 سال یا کتنا بھی دن گزرنے کے بعد اگر وہ دوسرے شوہر سے بھی نباہ نہیں ہوتی اور ان سے بھی طلاق ہو جاتا ہے، اب ان سے طلاق، اب یہ پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ پہلی یعنی
بیوی اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے اور شوہر اس کے لیے حلال ہو سکتا ہے، لیکن یہ حلالہ نہیں ہے۔ حلالہ کی ایک دوسری شکل اسلام میں حلالہ نہیں ہے۔ یہ قرآن حکیم میں ایک اصول بتایا گیا ہے، 3 الگ الگ مہینوں میں طلاق دینے کے بعد بیوی نکاح سے الگ ہو گئی، اب یہ بعد میں 2 مہینہ 4 مہینہ کے بعد بھی رجوع نہیں کر سکتے، نئے نکاح سے بھی نہیں لا سکتے، الا یہ کسی اور سے نکاح کر لے، رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں بھی نباہ نہیں ہو سکا، تب پہلے والی بیوی کے لیے یہ بات حلال ہو سکتی ہے، یہ نکاح کا طریقہ ہے۔ لیکن فی زمانہ جو ایک حلالہ کا رواج ہے، 1 رات کے لیے 2 رات کے لیے کسی کے لیے دوسرے کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اس آدمی سے، اب باقاعدہ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے 1 رات گزارنے کے بعد صبح آپ کو طلاق دے دینی ہے، اور اس طرح حلالہ ہو رہا ہے۔ حلالہ کی حیثیت کیا ہے؟ آئیے حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحاح 6 کی روایت ہے، بخاری مسلم کی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کرانے والوں پر بھی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حلالہ جائز اور یعنی جائز نہیں ہے قطعاً۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، ایسا لگتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس کا رواج تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ زمانہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ حلالہ ہونے کے بعد اب وہ خاتون کہتی ہیں جس سے حلالہ کیا گیا کہ اب تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، پہلے شوہر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ پہلا شوہر مقدمہ لے کر آتا ہے عمر ابن خطاب امیر المومنین کے پاس کہ اس طرح ہمارا ایسا معاملہ ہوا تھا، لیکن یہ طلاق دینے کو تیار نہیں۔ عمر ابن خطاب غضبناک ہو کر ارشاد فرماتے کہ حلالہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور جس سے نکاح ہوا تھا اس سے کہا کہ تمہاری بیوی بن چکی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ حلالہ کرنا زنا ہے، آئندہ کوئی ایسا کرے گا تو میں اس کو زنا کی سزا دوں گا۔ بہرحال مختصر یہ کہ اسلام میں حلالہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، 1 طلاق، رجوع نہیں کرتا، دوسرا مہینہ آ گیا، دوسرے مہینے میں بھی طلاق واپس نہیں لیا، 2 طلاق ہو گئی، لیکن تیسری طلاق نہیں دی تیسرے مہینے میں، اور طلاق نہ دینے کے بعد کئی مہینے گزر گئے۔ اب اگر میاں بیوی دونوں چاہیں، طلاق نکاح سے تو الگ ہو گئی ہیں، الگ ہو گئے، لیکن اب چاہے نئے نکاح سے نئے مہر کے ساتھ واپس دونوں مل سکتے، نکاح ہو سکتا ہے۔ 2 طلاق تک کی گنجائش ہے، 2 طلاق کے بعد اگر ایسے چھوڑ دیا گیا تو بعد میں نکاح کر سکتے ہیں، 3 طلاق کے بعد ایسا نہیں۔ اسی طرح خلا کا مسئلہ ہے، بیوی کو بھی حق حاصل ہے۔ مرد ظلم کرتا ہے، ستاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بیوی رہنے کے لیے تیار نہیں، نہ آدمی طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ اس عورت کو، خاتون کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ جو وقت کے حاکم ہو، جج ہو، کورٹ ہو، وہاں سے جا کر کے وہ خلا لے لے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ مسائل ہیں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ خلا اور طلاق دونوں اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، لیکن اگر حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہوں تو اسلام نے اجازت دی ہے طلاق کی بھی اور خلا کی،
مجھے امید ہے کہ ناظرین کرام سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک خاص اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن حکیم کی اس آیت کے تحت کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبے کی ہے، اور مرتبہ الگ الگ مدت چاہتا ہے، وقفہ چاہتا ہے، اور وقفے کے بعد تب جو آخری طلاق ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب آخر میں یا تو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اچھی طریقے سے روک لو، اور بغیر نکاح کے 2 طلاق پہلے دے چکے ہیں، طلاق رجعی، اب یہ آخری وقفہ ہے، اب سوچ سمجھ لو، یا تو روک لو او تسریح بإحسان، یا احسان کر کے اس کو چھوڑ دو، جب کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، ہدیہ، تحائف، جو کچھ بھی، جیسے آج کے ہمارے اس دور میں کچھ دیا کرتے ہیں، پلنگ ہے، سامان ہے وغیرہ، تو اس کو مت لو، فلا تأخذوا من، اس میں سے کچھ بھی مت لو، وہ نہیں لینا چاہیے، چونکہ نکاح جو ہوتا ہے ہزاروں اور سینکڑوں آدمیوں کے سامنے، اور نکاح ایک ایسا بندھن ہے کہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، 2 خاندانوں کا ملاپ، اس لیے اسلام نے ایک وقفہ دیا ہے سوچنے سمجھنے کا، تاکہ خاندانوں میں بگاڑ نہ پیدا ہو، دراڑ نہ پیدا ہو، اختلاف نہ پیدا ہو۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں اس قرآن حکیم کی آیت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔